آج کی کہانی کا عنوان ہے دمبے نے ہار نہیں مانی۔ ہرن بھیا، ہم راستہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے اس کھلے میدان میں آ نکلے ہیں۔ یہاں سے نکلنے میں کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طرف ایک راستہ ہے جس کی مدد سے آپ اس میدان سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ہرن بھیا، ہم ہمیشہ آپ کی اس نیکی کو یاد رکھیں گے۔ رکو، ایک خطرے کی بات بھی ہے جسے وہاں جانے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ ایسا آتا ہے جہاں خطرناک کتے رہتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ میں جب کبھی بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے نکل جاتا ہوں اور ان سے بچ جاتا ہوں۔ پھر ہم کیسے نکلیں؟ آپ کے مقابلے میں ہماری اسپیڈ تو نہ ہونے کے ہی برابر ہے۔ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، لیکن کتوں کی خوراک نہیں بنوں گا۔ میں ان کتوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اجازت لے کر بغیر تکلیف کے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب یہاں ٹھہرنا اور جانا دونوں ہی برابر ہیں، جائیں گے تو کتوں کے شکار، رکیں گے تو بھوک کے وار۔ پھر بہتر ہے کہ جا کر کوشش کی جائے، اگر بچ گئے تو کامیاب، ورنہ پھر جو نصیب۔ ہرن بھیا، میں خطرے والے راستے سے جاؤں گا، کیا آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ کیوں نہیں، آپ آج رات ادھر ہی گزاریں، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ دوسرے دن کا سورج ابھی نکلا نہیں تھا، لیکن ہلکی پھلکی روشنی ہو گئی تھی، جس کے سہارے ہرن اور دمبا اپنا راستہ طے کر رہے تھے۔ جب وہ کتوں کے علاقے کے قریب ہونے لگے تھے تو ہرن نے دمبے سے کہا، بھائی، یہاں سے تو میں آہستہ نہیں چل سکتا، اب مجھے اسپیڈ سے جانا ہوگا، اور ہاں، تم بھی جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا، زندگی رہی تو آگے ہم ملیں گے۔ اور اس کے بعد ہرن نے اسپیڈ لگائی اور ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، لگتا ہے آج شکار بہت جلد ملنے والا ہے۔ چلو ساتھیو، پکڑیں اس کو۔ رہنے دو دوستو، یہ وہی ہرن ہوگا جس کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے، پھر بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو تھپائیں۔ ہرن کی وجہ سے دمبے کا فائدہ ہو گیا اور وہ آرام سے وہاں سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد جا کر ہرن سے ملا۔ پھر دونوں نے خوشی خوشی آگے کا سفر طے کیا۔ دوپہر کے قریب چھوٹا دمبا بڑی امید سے کتوں کے علاقے میں پہنچا، لیکن وہ بھلا کب اس پر رحم کھاتے اور اس کی بات مانتے۔ یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد جب ہرن واپس آیا تو وہاں اس نے بڑے دمبے کی لاش دیکھی، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکا تھا۔ پیارے بچوں، کسی بھی کام سے مشکلات اور خطرات کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے قدم بڑھائیں اور اس کام کا ممکنہ طریقے استعمال کریں، پھر نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ وہ ضرور اس کام کو پورا فرمائے گا۔